تبارک و تعالی کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج کا جو دن ہے وہ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ کا شمار کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ہے، اور ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے ان میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہمارے نبی کے جو چچا تھے نا، سگے چچا، ان کے بارے میں 9، 10 یا 12 تک لکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کے 12 چچے تھے، جن میں سے صرف 2 چچے آپ کے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، اور آپ کو پتہ ہے بھائی شہید کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے، فضیلت والا ہے۔ جس طرح آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشہور آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لوگوں کو کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، وہ رب فرما رہا ہے۔ ویسے ہمارے لیے قاعدہ اور قانون یہ ہے، بندہ فوت ہو جائے تو کہیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ جنتی ہے تو وہ جنت کے حوالے سے اس بارے میں ہے۔ لیکن جس طرح شہید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن نے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ تو انسان کو حیرت زدہ کرنے والے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ ایک موت وہ ہے جو بندے کو بستر پر آتی ہے، ایک موت وہ ہے جو انسان کو ٹائم وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت آتی ہے، بندہ گھر میں ہسپتال میں فوت ہو جاتا ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر گھر سے نکلا ہے، اپنی والدین کو چھوڑا، ماں باپ کے علاوہ اپنے اگر بچے ہیں، بیوی ہے، ان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو، غرضے کے ہتھیلی پہ اپنی جان کو رکھ کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کو بہت پیارا بھی ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی صابن رکھ دی ہے، اگر وہ بندہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے جاتا ہے تو پھر رب اس سے پیار بھی تو فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم اگر فوت ہو جائے تو ہمیں مردہ ہی کہا جاتا ہے، میت ہی کہا جاتا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے شہید کے بارے میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ لوگوں جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں پھر مردہ نہ کہو، بلکہ اس سے بھی اگلی بات قرآن نے فرما دی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں رب کا یہ ارشاد ہے بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم پہچان نہیں سکتے وہ کیسے زندہ ہے۔ تم قبر کے اندر جب ان کو دفنا دیتے ہو
یہ شہید جہاں دفن کیا جاتا ہے تمہاری آنکھوں سے تو اوجھل ہو جاتا ہے۔ شہید جب شہادت پا لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی قبر بھی نہیں بنتی، ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ اللہ نے اسے نئی زندگی بخش دی ہے۔ اور کیسی زندگی ہے؟ پھر کوئی کھوج میں لگ جائے، یہ قبر کھولتے ہیں شہیدوں کی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہیں، میں رب فرما رہا ہوں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم اس بات کی سکت نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کو پرکھ سکو جو اگلی ان کی زندگی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تو فرما دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں اور رب ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کی خصوصیت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیں کہ عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، ہم میں سے آپ میں سے کوئی بندہ شہید ہو جائے اس کے لیے رب کا یہ حکم ملتا ہے، اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہیں اللہ کے نبی نے لقب دیا تھا اسد اللہ و اسد الرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے اللہ اور اس کے رسول کا شیر، جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ رسول کے نام پہ نچھاور کر دی ہے۔ رب ان کے درجات کو کتنا بلند